میرے واجب الاحترام بھائی اور بزرگوں، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب کائنات نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آج ہمارے اس بیٹے نے قرآن پاک ختم کیا ہے، اور اسی طرح رات کے کچھ حصے میں انشاءاللہ دوسرے چھوٹے بیٹے علی کا بھی ختم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے، اور پوری کائنات میں جہاں جہاں پر بھی قرآن مجید پڑھنے والوں نے پڑھا ہے، وہ مصلی پر پڑھا ہے یا اس کے علاوہ پڑھا ہے، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے رب کا شکر گزار ہیں کہ اللہ کی توفیق سے مسجدوں کے دروازے کھل گئے، اور اللہ ان کو کھلا رکھے۔ بالخصوص ہماری یہ مسجد اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ 5 وقت کی نمازیں، تراویح اور جمعے کا خطبہ الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق یہ سلسلے چلتے رہے ہیں، اور دعا ہے کہ رب کائنات قیامت تک ان سلسلوں کو ہر مسجد کے اندر چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ توبہ ایک عمل ہے جس کا معنی ہے رجوع کرنا، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور استغفار اللہ کے سامنے ایک درخواست رکھی جاتی کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس میں اقرار ہے، اعتراف ہے اپنے گناہ گار ہونے کا۔ اور یاد رکھو یہ گناہوں کی جو صفت ہے ہر بندے کے اندر موجود ہے۔ حدیث پاک میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم فرمایا کہ خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ سب سے بہترین قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن سے خطا ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، خطا ہو جائے اور وہ توبہ کر لے۔ ہر بندہ گناہ گار ہے۔ شیطان نے قسم اٹھائی ہے کہ میں ان کے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، اور قسم بھی اس نے غیر اللہ کی نہیں کھائی، اللہ کی کھائی ہے قسم۔ لیکن یہ بات اس نے کہہ دی کہ اللہ تیرے جو خالص قسم کے بندے ہیں، الا عبادک منہم المخلصین، میرا بس ان کے اوپر نہیں چلے گا، اللہ ہم کو اپنا خالص بندہ بنا دے۔ تو گناہ ہو جانا یہ ہر بندے سے ممکن ہے، لیکن بہترین قسم کے لوگ وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اور شیطان جتنا زور کسی کو گناہ کرنے پر لگاتا ہے، جتنی کوشش اور محنت اس کی کسی کو گناہوں کی سیاہ کاریوں کے اندر ڈالنے کی ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کی کوشش پر یہ ہوتی ہے کہ کہیں توبہ نہ کر لے۔ کیوں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سورہ البقرہ، ان پکی بات جس میں کوئی شک شبہ نہیں، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے جو توابین ہیں اور المتطہرین ہیں۔ توابین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے اسماء الحسنہ میں تواب بھی ہے، لفظ توبہ سے۔ تواب کا معنی کثرت سے بار بار توبہ قبول کرنے والا، اور متطہرین طہارت سے ہے جس کا معنی پاک اور صاف۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر گناہ ناپاکی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور ہر نیکی طہارت کی طرف لاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مجھ سے غلطی ہو گئی، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ اب غلطی گناہ ہو گیا، لفظ کا استعمال کیا، طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جرم سرزد ہو چکا ہے،
آپ نے فرمایا کہ گناہ تیرا ہے اس حمل کا نہیں جو تیرے پیٹ کے اندر ٹھہر چکا ہے، لہذا اس کو پیدا ہو لینے دے۔ اور آج دشمن کی چال کیا ہے کہ زندہ انسانوں کے بھی گلے دبا کے ان کو مار دو، آبادیاں کم کرو، نسل اور حرث تمام قسم کی چیزوں کا خاتمہ۔ آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204 پڑھیں، اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے ہمارے پیغمبر علیہ السلام آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات آپ کو بڑی خوبصورت لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، آپ حیران ہو جاتے کہ ایسی سوچ کے مالک بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کے اوپر وہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتے کہ جی میں بڑی اچھی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بڑا اچھا پروگرام لے کر آیا ہوں، میرا ایجنڈا بڑا اچھا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ سب سے زیادہ فتنے باز، سب سے زیادہ جھگڑالو، سب سے زیادہ خطرناک انسان یہ ہے۔ سامنے تو یہ باتیں کر رہا ہے، وَإِذَا تَوَلَّىٰ، آپ سے اٹھ کے جب گیا، سعیٰ فی الارض، اب زمین کے اندر وہ سعی کرتا ہے، سعی کا معنی کوشش کرنا، دوڑنا، چلنا، جس طرح صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، چلتے بھی ہیں دوڑتے بھی ہیں۔ سعیٰ فی الارض، اس کی سعی کیا ہے؟ لیفسد فیہا، تاکہ زمین کے اندر فساد پیدا کرے، ویہلک الحرث والنسل، اور فرمایا کہ تمہاری حرث کھیتی باڑی کو بھی برباد کر دے اور تمہاری نسل کو بھی ختم کر دے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بندے کا عمل، اخنس بن شریق، منافق اور انتہائی دجال قسم کا انسان، آپ کے سامنے قسمیں اٹھا کر بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، نبی علیہ السلام اس کی باتیں سن کے بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ دل کی کہانی تو کچھ اور ہے۔ اٹھ کے گیا، کھیتوں کو آگ لگا دی، جو جانور ملے ان کو کاٹ پیٹ دیا۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کا ذکر بیان کر کے یہ سمجھا دیا کہ قیامت تک اس طرح کے فتنہ پرور قسم کے لوگ، جن کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، آتے رہیں گے، لیکن تم نے ہوشیار رہنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، جب اس سے کہا کہ اللہ کا خوف کرو، اخذت العزہ، فرمایا کہ اس شخص کی انانیت، اس کا غرور، اس کا تکبر اس کو اس بات کی طرف آنے نہیں دیتا۔ تو یہ لوگوں کی چالیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بچہ پیٹ کے اندر آ چکا ہے اس کو آنے دو، پیدا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس بچے کی مدت رضاعت بھی تو ہے، اس کا حق ہے، لے کے چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد اسی بچے کے ہاتھ کے اندر روٹی کا ٹکڑا ہے اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھی ہیں اور آ کر کہتی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ مجھے حد لگا دیں تاکہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں۔ بات یہی تھی کہ گناہ ناپاکی کی طرف انسان کو لے کر جاتے ہیں، نجاست کی طرف لے کر جاتے ہیں، گناہوں سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ وہ اچھے خوبصورت قسم کے کپڑے پہن لے، دھلے ہوئے کپڑے پہن لے، دنیا جہان کی قیمتی تریات لگا لے، انما المشرکون نجس، اندر شرک موجود ہے، یہ لیپا پوتی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نجس ہے، نجس، گناہ کر لیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے، پاک ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کی کون کفالت کرے گا؟ اسی عورت کے ایک رشتہ دار اپنی ذمے لیتا ہے اور اس کے بعد اس عورت کو حد لگا دی جاتی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ اقامت حد من حدود اللہ، فرمایا کہ اللہ کی کسی ایک حد کو زمین کے اوپر اگر قائم کر دیا جائے تو فرمایا کہ 40 دن 40 مہینے
40 سال اگر موسلا دھار قسم کی بارشیں ہوتی رہیں اور اس سے جو تمہیں خیر و برکت نصیب ہوگی، اس نجاست کو، گندگی کو دور کرنے کے لیے ایک بھی حد اگر قائم کر دی جائے تو اس کی خیر و برکت فرمایا کہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دین اسلام ہمیں طہارت کا سبق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب میت لا کے رکھی گئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مبارک کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کہ آپ ایسی عورت کا جنازہ پڑھائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لقد طابت توبۃ لو قسمت علی 70 من اہل المدینہ لوسعتہم۔ اے عمر، اگر اس عورت نے جو توبہ کی ہے، اس عورت نے جو توبہ کی ہے، جو طہارت حاصل کی ہے توبہ کے نتیجے کے اندر، اس توبہ اور طہارت کا اتنا بڑا مقام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کہ مدینہ کے 70 گھروں کے اوپر بھی بانٹ دیا جائے تو یہ 70 گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلی جائے۔ میرے بھائیو، گناہ ہر بندے سے ہو جاتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بار بار توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو شیطان کب چاہتا ہے کہ اللہ کے دوست بھی بنے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں کہ اولیاء الشیطان، شیطان کے محبوب کون ہیں، اور اولیاء الرحمن، رحمان کے محبوب کون ہیں۔ رحمان کے محبوب توبہ کرنے والے، جن کا عقیدہ شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے پاک اور صاف ہے۔ رحمان کے بندے مسجد کی طرف آتے ہیں، شیطان کے بندے گندگی کی طرف جاتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ قرآن پاک نے ذکر کہ اس سے بڑا ظالم انسان کون سا ہو سکتا ہے جس نے مسجدوں کے اندر آنے سے لوگوں کو روکا، وسعی فی خرابہا، اور مسجد کے ویران کرنے کے اندر اس نے اپنی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے ان ذمہ داران کو سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے اور یہ فہم نصیب فرمائے کہ یہ مسجدیں ہر بیماری کا علاج ہیں، دعائیں ہر بیماری کا علاج ہیں، نیکیاں ہر بیماری کا علاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جب شیطان انسان کو گناہ پر اکساتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ توبہ نہ کر لے، کیونکہ اس کی محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے۔ جتنی اس نے محنت کی ساری محنت بیکار چلی گئی۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے، 19واں پارہ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ الا من تاب، جس نے شیطان کا راستہ چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، تابہ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، رحمان کے راستے پر آ گیا، مسجد میں آ گیا، سجدے میں گر گیا، وآمن، اور ایمان کی دولت بھی ہے، وعمل عملا صالحا، اور عمل صالح ہے۔ اور عمل صالح وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، جو سنت سے ثابت ہے۔ جو عمل قرآن و سنت سے ثابت نہیں، اللہ کے نزدیک وہ عمل صالح نہیں۔ جس کی مثال آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھی ہے، اب ایک شخص کہتا ہے جی میں تو عشاء کے فرض 4 کی بجائے 10 کی نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، 10,000 کی نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، کتنے سجدے، کتنے رکوع، کتنا قیام، کتنی تلاوت، لیکن عمل صالح نہیں، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں۔ اور آپ کی حدیث آپ فرماتے کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جو عمل فرمایا کہ ہم سے ثابت نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے، اس کی اللہ کے نزدیک کوئی کسی قسم کی قدر و قیمت نہیں، ایمان ہو اور سنت کے مطابق اس کا عمل ہو، یہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ تو فرمایا کہ عامل عملا صالحا،
اس نے عمل ٹھیک کیے، توبہ بھی کی، ایمان بھی ہے، اب عملی زندگی اس کی ٹھیک ہے، فرمایا کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سیئات کو، گناہوں کو ختم کر کے وہاں پر حسنات ڈال کے نامہ اعمال میں سے خالی جو جگہ تھی اس کو پر کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے توبہ کرنے والے کا، استغفار کرنے والے کا۔ تو اس لیے یہ مبارک مہینہ بالخصوص گناہوں سے پاک صاف ہونے کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، قیام اللیل، فرائض کی پابندی، صدقات اور خیرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی آدمی سخی پیدا نہیں ہوا، لیکن جب رمضان کا مہینہ ہوتا تھا تو کان اشد من الریح المرسلہ، بخاری کے پہلے باب کے اندر حدیث ہے کہ تیز آندھیوں سے بھی زیادہ آپ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اور اس مبارک مہینے کے اندر اعتکاف بیٹھنا کتنی بڑی عبادت ہے، اور اسی مبارک مہینے کے اندر عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے، وہ بھی کتنا بڑا کہ جس نے کسی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں، آپ کی امامت میں، آپ کی سرپرستی میں، آپ کی نگرانی میں، آپ کے ساتھ چل کر حج کیا ہو۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ یہ ہماری غلط فہمیاں اور ہمارے گناہ اور ایمان کی کمزوریاں ہیں کہ سارے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر کے جھنجھوڑا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، توبہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کو کھلا رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اسی مبارک مہینے کے اندر دعائیں کرنا، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ نے جہاں پر روزے کے مسائل کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، انہی آیات میں ضمناً فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے متعلق کہ میں قریب ہوں یا دور ہوں تو ان کو بتا دینا کہ میں قریب ہوں، اور ہر دعا کرنے والی کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ ان کو چاہیے کہ مجھ سے دعائیں کریں، میرے احکام کو قبول کریں، مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ ان کو رشد، خیر، بھلائی مل جائے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ یہ دنیا ایک عارضی زندگی ہے، صبح شام اعلان نہیں سنتے۔ ذرا تھوڑا سا اپنے نمازیوں کو دیکھ کے بیچارے کتنے بزرگان یا بھائی یا چھوٹے بڑے تھے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اپنے بڑوں کو دیکھیں، عزیزان کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بروج مشیدہ، سیسا پلائی دیواریں انسان بنا کے بیٹھ جائیں، ایک دیوار دوسری دیوار، ایک قلعہ دوسرا قلعہ، پکا قلعہ کچا قلعہ بنا کے بیٹھ جائے، لوہا گاڑ دے، سب چیزیں، اور یہ سوچ لے کہ موت یہاں نہیں آئے گی۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں وہاں پر آ کر پا لے گی، دبوچ لے گی، چاہے تم قلعہ نما مضبوط قسم کی عمارتیں بنا کر بیٹھ جس کے اندر بھی موت آئے گی۔ اگر موت لکھی ہوئی ہے، موت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور مرنا سب نے ہے، جو وقت اس کا مقرر اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر شریعت نے ہمیں سمجھائی ہیں، لیکن اس حد تک رہیں جتنا احتیاط ہے، اور اس کے ساتھ دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور دعا کیسے ہونی چاہیے؟ سے مسلم شریف کی حدیث ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب تم اللہ سے دعا کرو تو یقین رکھو کہ اللہ نے قبول کرنی ہے، یقین رکھو کہ اللہ نے قبول کرنی ہے۔ تمہارا ایمان ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے، اور اللہ وہ ذات بابرکات ہے، اس کے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں، میرے مانگنے کے اندر کمی ہے، وہ دے گا۔ اور یہ بھی فرمایا
کہ ان اللہ لا يقبل من قلب غافل لاہن، اللہ اس کی قبول نہیں کرتا جو کھیل کود کرتے ہوئے غفلت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ غفلت نہیں، لاہو نہیں، انسان اپنے احساسات کو جمع کر کے کھڑا ہو جائے کہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہو، پھر دیکھیں اللہ کیسے قبول کرتا ہے۔ اور دوسری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے ما لم یستعجل، جب تک بندہ عجلت سے کام نہ لے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مل استعجال، عجلت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دعا کرتا ہے، سامنے نتیجہ ظاہر نظر نہیں آتا، اب کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کے راستے پر لگا دیتا کہ تیری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی، کہتا دعا تو دعا کی تھی لا یستجیب لی، اس نے میری دعا کو قبول نہیں کیا، فیستحسر ویدع دعا، فرمایا کہ ملال پکڑ کے تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ سمجھ لیتا کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اللہ ایسے بندے کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بندے کی دعا کو کس شکل کے اندر قبول کرتا ہے، لیکن بندے کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مایوسیاں شیطان کی طرف سے ہیں، یہ خوف و ہراس، یہ مایوسیاں، یہ توہمات، یہ اخلاق کا، عقیدے کا جنازہ ہے، اخلاق کا، مسلمانوں کے اتحاد کا، ایمان کا جنازہ ہے۔ دین اسلام تو توہمات سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ یہ توہمات، یہ وساوس شیطان کی طرف سے ہیں، اس کو ابلیس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مایوسیاں پھیلا دو، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال موجود ہے، بیٹا گم ہو گیا لیکن مایوس نہیں ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ المستعان، حتیٰ کہ بیٹے کہنے لگے کہ ابا جی ایسے لگتا ہے کہ آپ تو بیٹے کی یاد کے اندر اپنے آپ کو مار دیں گے۔ ہر وقت دعائیں اور بیٹے کی یاد اور اس طرح کی چیزیں، لیکن دیکھیے اللہ رب کائنات نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کو صرف سنا ہی نہیں بلکہ کس شکل کے اندر سنا ہے اور کیا اس کا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ ایک وہ وقت ہے کہ قریب کنویں کے اندر پڑے ہوئے پتہ نہیں کہ بیٹا کہاں گیا، اور ایک وہ وقت ہے کہ ملک مصر کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار ہے، باغ ڈور اپنے ہاتھ کے اندر ہے، وہاں سے قمیص جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کے ہاتھ کے اندر جب لوٹائی جاتی تو باپ وہاں بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کہ میں بیمار ہو گیا، بیٹا گم ہو گیا، حالات اچھے نہیں ہیں، تجارت نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور گناہوں کے حوالے سے بھی شیطان ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے کہ تو نے تو اتنے گناہ کر دیے، آج توبہ کرے گا پھر تو اس سے گناہ ہو جائے گا، آج توبہ کرے گا پھر تو اس سے گناہ ہو جائے گا، لہٰذا اب تو توبہ نہ کر۔ یہ کچی توبہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ ہے، یہ شیطانی چکر ہے، یہ وساوس، شیطانی وساوس ہے۔ کرتے کراتے اسی طریقے کے ساتھ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، توبہ نہیں کر پاتا۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک یہ سانس اکھڑ کے اوپر حلق تک نہیں آ جاتے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا کہ میرا بندہ آج بھی توبہ کر لے، آج بھی توبہ کر لے۔ رات کے آخر حصے کے اندر رب کائنات اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنی مخلوق کو آواز دیتا ہے کہ اے میرے گناہ گار قسم کے بندو، حل من مستغفر، آؤ مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کر لو، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ تو توبہ کے نتیجے کے اندر انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک شخص نے 99 قتل کر ڈالے اور کسی سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ حل لی من توبہ، بتاؤ میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ جواب یہ ملا کہ 99 قتل اور توبہ، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، تیرے لیے کسی قسم کا توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب شیطان نے پھر اس کو اکسایا
کہ آخرت کی زندگی تو گئی، اب دنیا کے اندر جو کچھ کرنا ہے کرو. اور یہی بات شیطان انسان کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے وسوسے کی شکل کے اندر کہ آخرت تو تمہاری ہے نہیں، اب جو تم نے کھانا ہے، جو تم نے عیش کرنا ہے، جو تم نے عیاشی کرنی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے بس دنیا کے اندر ہے. جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو وہ ڈاکو بنے گا، وہ چور بنے گا، وہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرے گا، وہ معاشرے کے اندر ایک ایسا ناسور پیدا ہوگا کہ سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اس نے مسئلہ بتانے والے کو بھی وہیں پر ڈھیر کر دیا. 100 کی تعداد پوری ہو گئی. کوئی قصے کہانی کی بات نہیں، رسول کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف اور دیگر کتب حدیث میں. اب اندر کا انسان جاگ اٹھا. ایک تو زہریلی مادہ ہے، یہ ڈھانچہ ہے، ایک اندر کا انسان بھی ہے، وہ سگنل دیتا رہتا ہے. الہمہا فجورہا و تقواہا، قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ انسان کا ضمیر، اس کا دل اس کو بتاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ چیز اس طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے. اس لیے صحابہ کرام بعض مواقع پر کہا کرتے تھے استفت قلبہ کا، اپنے دل سے فتویٰ پوچھ. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے دل سے پوچھ لیں استفت قلبک، یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس جگہ کے اوپر میں ہوتا، جس جگہ کے اوپر آج یہ شخص مجھ سے یہ سلوک کر رہا ہے تو میرا کیا رویہ ہوتا. تو فرمایا کہ دل سے پوچھو. انسان کا دل، اس کا ضمیر انسان کو ملامت کرتا ہے. ایک تو وہ نفس ہے جو نفس امارہ ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، جو گناہوں کے اوپر انسان کو لگاتا اکساتا ہے. اور ایک وہ نفس ہے جو نفس لوامہ ہے، انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے کیا کیا. اور ایک وہ نفس ہے جو توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اللہ ہمارا نفس مطمئنہ بنا دے. اور یہ نفس مطمئنہ ہے کہ جب موت آتی ہے، اللہ کا فرشتہ جنت کے اندر سے ایک ریشم کا ٹکڑا لا کر اس کے سامنے جب اس کی ایک جھلک دکھاتا ہے، بندے کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بس یہ کپڑا مجھے مل جائے، میں ساری دنیا، سارے کاروبار، بیوی، بچے، رشتہ دار سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ آخری وقت ہوتا ہے. اور اسی وقت کے متعلق فرمایا کہ اس وقت بندے کا جو گمان اپنے رب کے متعلق ہوگا، اللہ اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرے گا. اللہ ہمیں اپنا گمان، اپنا ایمان، اپنا یقین ٹھیک رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی ہمیں موت دے ایمان پر، اسلام پر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی شرکیات سے، بدعات سے، خرافات سے، گناہوں کی غلاظت اور نجاست سے محفوظ رکھے. ادھر اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے، آنن فانن اللہ کے فرشتے اس روح کو اٹھا کر اس کپڑے میں لپیٹ دیتے اور کیا کہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ جس کو قرآن پڑھ کے اطمینان نصیب ہوا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. حدیث میں آتا ہے 7 قسم کے افراد ایسے جو اللہ کے اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان 7 میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، باہر جاتا ہے اطمینان نہیں ملتا، مسجد کے اندر آتا ہے اس کو اطمینان مل جاتا ہے. قلبہ معلق بالمساجد. ایک بندہ وہ بھی ہے، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. اے نفس مطمئنہ، چھوڑ اس دنیا کو، لوٹ اپنے رب کی طرف، جا جنت میں داخل ہو جا. اللہ تجھ سے راضی ہے تو اپنے رب سے راضی ہو جا. سورۃ الفجر کی آخری آیات. تو میرے بھائیو، ہر بندہ گناہ گار ہے، اس سے گناہ ہو سکتے ہیں. 100 آدمیوں کے قتل کرنے کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملا. یاد رکھو، گناہوں میں کبھی سکون نہیں ہے. گناہوں میں کبھی سکون نہیں ہے. سکون صرف اور صرف نیکیوں کے اندر ہے. قرآن پڑھ کے، مسجد میں بیٹھ کے، مسجد کی صفائی کر کے، مسجد کی خدمت کر کے، مسجد میں اذان دے کے، اور اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر کے سکون ملے گا انسان کو. کسی اور چیز سے سکون نہیں ملتا. گناہوں کے اندر قطعاً کسی بھی قسم کا کوئی سکون نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ گار قسم کا بندہ اپنے دل کو سیاہ کر بیٹھا اور اپنے احساسات کھو بیٹھا اور ایسی ڈپریشن کے اندر مبتلا ہو چکا کہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے.
سکون ہی نہیں، اس کو کسی قسم کا سکون نہیں، سکون صرف نیکیوں کے اندر ہے۔ تو پھر اس کے دل نے ملامت کی کہ اللہ کے بندے تو نے 100 قتل کر ڈالے۔ پھر کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سأل عن عالم اہل الارض، پوری کائنات میں سب سے بڑے عالم سے جا کر اس نے مسئلہ پوچھا۔ مسئلہ پوچھنا ہو تو کسی بڑے عالم کے پاس جایا کرو، بڑے سے بڑے عالم کی تلاش میں رہا کرو۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاکستان کے اندر کبار علماء موجود ہیں، ان سے رہنمائی لیا کرو۔ ایک عالم، دوسرا عالم، تیسرا عالم، چوتھا عالم، ان کی مجالس میں بیٹھا کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں تیرے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے گناہ گار کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن بات یہ کہ تو یہ علاقہ چھوڑ اور فلاں علاقے کے اندر چلا جا۔ اسی وقت اس شخص نے رخت سفر باندھا اور اس زندگی کی گندی صورت سے اس شخص نے توبہ کی اور چلا گیا۔ راستے کے اندر موت کا وقت مقرر تھا، زمین پر گر گیا، لیکن ایسا صادق کھرا انسان تھا، ایسی سچی توبہ کر کے نکلا تھا کہ زمین پر گرنے کے بعد رسول کریم علیہ السلام فرماتے کہ اپنی ہتھیلیاں اور اپنے گھٹنے اور اپنے سینے کے زور سے اس بستی کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہا تھا جدھر اس نے جانا تھا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ آپ زندگی کا آخری سے آخری سانس اللہ کی عبادت، اللہ کے دین اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں لگا دیں۔ موت آ گئی، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے کہ 100 آدمی کا قاتل ہے، اور جنت کے فرشتے بھی آ گئے، کس نے توبہ کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ فیصلہ کرو۔ آ گئے، فرمایا کہ دونوں سائڈ کی زمینیں ناپو، ادھر کی بھی ناپو ادھر کی بھی ناپو۔ زمین کے ناپنے کا تصور بھی دیکھو حدیث کے اندر موجود ہے، زمین کے ناپنے کا تصور بھی موجود ہے کہ آپ کا پلاٹ 100 گز کا ہے، اس کا پلاٹ 1000 گز کا ہے، آپ نے ادھر نہیں آنا، اس نے ادھر نہیں جانا۔ اور یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ کسی کی ایک بالشت زمین بھی اگر کسی شخص نے دبا لی، جو کہ یہ ہمارے اندر ایک قسم کی ریت پڑ چکی ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ، کسی کے مکان پہ قبضہ، کسی کی دکان پہ قبضہ، دنیا کی عارضی زندگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے 7 گنا زیادہ جہنم کی آگ کے اندر مٹی ہوگی جس کے اندر یہ کھڑا ہوگا۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا قبر میں ساتھ لے کے جائیں گے؟ خالی ہاتھ انسان اپنے قبر کے اندر جا رہا ہے، سوائے اس کے اعمال کے اس کے ساتھ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو۔ زمین کو جب ناپا گیا تو زمین پر گرنے کے بعد اس شخص نے کتنا سفر طے کیا تھا؟ 1 بالشت۔ اس کو جنت کے اندر بھیج دیا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا جو کثرت سے بار بار توبہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ المتطہرین پاک اور صاف رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں، کپڑے پاک، جسم پاک، بستر پاک، زمین پاک، مٹی پاک، ہر طرح کی پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، اور کہ نصف ایمان ہے طہارت۔ یہ دین اسلام سکھاتا ہے۔ کھانے کے حوالے سے پاکیزگی، پینے کے حوالے سے خبائث سے اجتناب، دین ہمیں